الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا ورحيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما. سارے حضرات مل کے آواز بلند صلاۃ والسلام پیش کریں. صلاۃ والسلام علیہ سیدنا یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیہ سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیہ سیدنا یا نعمت اللہ وعلی آلہ واصحابہ سیدنا یا مولانا. اللہ عزت جل الکریم کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا صفات پہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء ذی وقار اور آپ تمام معزز محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت نے مومنوں کی طرف اپنا رسول بھیج کے بہت بڑا احسان فرمایا. میرے عزیزوں و سارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس دھرتی پہ اپنے بندوں کی اصلاح اور ان کی فلاح و کامیابی کے لیے اپنی آسمانی کتابوں کے ساتھ ساتھ 1,24,000 کم بیش انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص میرے اور آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. جناب سیدنا موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام جب وہ تشریف لے گئے تو حضور کی آمد کے درمیان جو بڑا گیپ تھا، علماء عیسائی اور یہودی ایک دین کو اپنے اپنے مطابق جاننے لگے اور اس کو استعمال کرنے لگے. اور جیسا ان کا جی چاہتا تھا ویسے اپنی تہذیب بنائی انہوں نے. آہستہ آہستہ یہ ماحول یوں بڑا گندا ہو گیا اور یوں جھٹلا ہوا
عقیدہ توحید سے امت بالکل بیگانہ ہو گئی. کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے ہمارا رب کون ہے، ہم کس کے بندے ہیں، ہم نے کیسے رہنا ہے اور کیسے زندگی گزار کے ہم نے جانا ہے اور جانا کس کے پاس ہے. موت پر کوئی یقین نہیں، جن اٹھنے پہ کوئی اعتبار نہیں ہے، بالکل دین سے بے بہرا ہو گئے اور دین سے دور ہو گئے. اور اس قدر تکبر، غرور اور گھمنڈ ان کا بڑھتا چلا گیا کہ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. کسی کی سواری گھوڑا آگے نکل جاتا اسے مار لیتے. پانی کی گھاٹ جیسے ہمارے یہ تلاؤ ہوتے ہیں، تالاب ہمارے تو مینٹرنیٹ آئے تھے جہاں سالوں کے جانور اکٹھے جاتے ہو، پانی کی گھاٹ پہ پیتے ہو. عرب کے اس ماحول میں اگر پانی کی گھاٹ پہ جانور آتے نا تو جس کا جانور پہلے پانی پی لیتا، اتنی بات میں یہ کو گرا دیتے. تیری یہ ضرورت، تیرے جانور نے میرے جانوروں سے پہلے پانی پی لیا. 40 سال ان کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھی. اتنی بڑائی، اتنا بڑے اور مان اور تکبر جس کے ہم بیٹے زیادہ ہوتے، فخر کرتا، غرور کرتا. اور حتیٰ کی کتابوں میں یہاں تک بھی آیا کہ ماضی میں اگر ان کے باپ داداؤں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی تو جا کے قبرستان میں میلہ کرواتے، جا کے کھڑے ہوتے اور جا کے گنواتے کہ بتاؤ ہماری اتنی قبریں، ان قبروں میں ہمارے اتنے بندے تھے. مردوں کی تعدادیں، بندوں کی تعدادیں جو مذکر ہوتے تھے، قبریں بھی ان کی گنواتے ہیں. ہمارے پچھلی پیڑھی کے اندر بھی اتنے بندے رہے، یہ بھی گنوا کے بتا کے تو فخر کرتے. اور بیٹی سے اس قدر دور بھاگتے کہ بیٹی کا ہمارے ساتھ نام تک بھی نہ ہے. عرب کا وہ ماحول ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا کی تشریف لانے سے پہلے کوئی بیٹی کا نام سننا نہیں چاہتا، اور اگر کوئی بیٹی پیدا ہو بھی جاتی غلط ہو دیتے، جتنے جانتوں سے گڑا دبا کے کڑا کھود کے اس کو پھینک دیتے. ترس نہیں آتا، رحم نہیں آتا. یہ سخت دل تھے، پتھر دل تھے، دل میں ذرا بھی نرمی نہیں تھی. اور شاعر و شادی کا بڑا عمر تھا، اپنے اپنے نام کے قصیدے بنواتے ہیں. غلط الفوش شاعری، چونکہ عربی زبان بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، اپنے مقابلے میں تکبر کی وجہ سے اجمیوں کو بڑا حقیر سمجھتے. یہ وہ عرب میں وہ عربی بولنے والے اپنے علاوہ دوسروں کو حقیر جانتے ہیں. وہ تو اجمی ہیں، ہم عربی ہیں، ہماری زبان بڑی فصاحت بلاغت والی ہے. اور جو بڑا شاعر ہوتا، اپنا کلام لکھتا، اپنی شاعری لکھ کے ان کے بینچ بنے ہوتے تھے، تو جس کی شاعری زیادہ مقبول ہوتی، فیمس ہوتی، اس کی شاعری سلیٹ کے اوپر لکھ کے رقم کر کے درج کر کے اسے بیت اللہ شریف کے کونے میں لگا آتے. کئی دنوں تک ان کے وہ نام کی سلیٹیں، شاعری کی وہ سلیٹیں وہ بیت اللہ شریف کے کونے میں لگی ہوتی تھی. یوں اس ماحول میں ہوتے پڑھتے چلے گئے. اپنے
جو طرز زندگی جو جی میں آتا وہ کرتے ہیں. عقیدہ توحید سے خالی، عقیدہ رسالت سے دور ہے، اور پھر معاملات میں اس قدر گرے ہوئے ہیں، نہ باپ کا احترام ہے، نہ ماں کا احترام ہے، نہ بہن سے رغبت اور محبت ہے، نہ بیٹی سے محبت ہے. بیویوں کو بھی صرف اپنی شہوت کو پورا کرنے کی حد تک بس. جب انہیں حجاب مخصوص آ جاتے اور پکڑ کے جا کے وہ ادھر جنگل میں چھوڑا دور کر دیتے، فاصلہ رکھتے اور ایک تنبیہ کرتے میرے برتن کو ہاتھ نہیں لگا، میرے کپڑے کو ہاتھ نہیں لگا. بس اس قدر لوگ بے قدر لوگ تھے. اور ناشنائی اتنی ہے، کوئی خوف خدا ہے ہی نہیں. جو بڑی چیز دیکھتے، طاقتور دیکھتے، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے گر جاتے. خدا کے تو ہمارا رب ہے، کوئی بڑا درخت ہے، کوئی بڑی چٹان ہے، کوئی بڑا ناگ اور سانپ آ گیا، اس کے سامنے گر جاتے. یوں اس طرح میں جس کا ذرا ذکر کر رہا ہوں، اگر جو کچھ کتابوں میں وہ عرب کا ماحول آیا ہے، اگر وہ آپ کے سامنے رکھا جائے نا تو ہمارے جسم کے روکتے کھڑے ہو جائیں. اس قدر وہ اونچا اور جاہل ہے، اس قدر کے وہ جاہل ہے اور اتنے دین سے بیگانہ اور دین سے دور ہے. اس طرح گندا ماحول اور اس سے اس کالے دور کے اندر جب میرے اور آپ کے رب کو اس دھرتی کے اوپر رحم آیا اور پھر ترس آیا، پھر میرے مالک کی رحمت نے جوش مارا. اللہ نے مدد نے پھر اپنے محبوب کو اس زمین کے اوپر بھیجا. اور جب اللہ کے محبوب آپ کی جلوہ کری ہوئی ہے، ابھی اظہار نبوت نہیں فرمایا، ابھی حضور دنیا میں تشریف لائے، یہ پہلا دن ہے، یہ پہلی گھڑی ہے. حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی کہ خرج منی نور، اللہ نے میرے جسم سے نور کو جدا فرمایا، اور فرماتی کہ وہ نور، وہ روشنی، وہ چانن اس قدر تھا، اس قدر چانن آیا کہ میں نے بیٹھی ہوئی اس نور کے ذریعے شام کے محلات بھی دیکھے. اتنا سفر ہے عرب سے شام تک کا، مکہ مکرمہ سے شام تک کا اتنا سفر ہے. آپ فرماتی وہ نور ایسا تھا، وہ روشنی ایسی تھی کہ میں نے شام کے محلات بھی دیکھ لیے. اور فرمایا جاتا ہے کہ اس وقت ابھی اظہار نبوت نہیں فرمایا، ابھی ذکر نہیں کیا، لیکن یہ معجزات میں سے ہے اور یہ عجائب میں سے ہے کہ کسی نے کچھ نہیں کیا. نوشیروان بادشاہ کا بہت بڑا بات تھا، جس کے بڑے ماضی کے اندر قصے اور کہانیاں تھے، جیسے آج کل آگرہ محل ہے، یا وہ مصر کے اندر وہ تاریخی جو ایک بہت بڑا محل بنا ہوا ہے جس کے بڑے چرچے ہیں، جو عجوبوں میں سے ہیں. ایسے ہی نوشیروان کا بہت بڑا محل تھا. بس جیسے حضور کی جلوہ کری کتابوں میں آیا، اسی طوفان لمحوں کے اندر وہ بادشاہ کا محل جو تھا وہ زمین بوس ہو گئی. اور کیسے کس طرح 14 کیگر جو تھے، مینار جو تھے، وہ فوراً گر گئے. اور فارس کا آتش پتا بڑا مشہور تھا، آگ جلتی تھی، ایک بہت بڑا دھواں تھا، اور اس دھوئے کے ساتھ بڑی سارے چیزیں ریلیٹڈ تھی. جو بندہ، جو عورت نظر مانتا، منت مانتا، میرا یہ کام ہو، یہ ہو، یہ ہو، تو وہ لکڑیاں اٹھا کے اپنے اپنے حصے کی جا کے اس آگ میں پھینکتے اور کہتے کہ اس دھوئے کو کچھ نہیں دینا، اس کو جلانا ہے اس کو. اور اس کی
پوجا پاٹ ہوتی تھی اسے پوجتے تھے لوگ، تو آتش کدا صدیوں سے جو جلایا جا رہا تھا، لکڑیاں مختلف جگہوں سے اٹھا کے لا کے بڑے جوش و جذبہ کے ساتھ اسے جلایا جاتا تھا۔ اور ذہن میں ذرا یہ بھی ایک بات آ گئی، موضوع ہمارا وہ چل رہا ہے، اس کے ذہن میں ایک بات جو آج آئی ہے، پھر شاید ہو سکتا ہے بھولنا چاہے، جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت آتش کدا اسے جلاتے، اس کی پوجا کرتے، اس کو مانتے، اسے خدا سمجھتے تھے، یہی ان کی ذوق عقیدگی تھی، اس کو مانتے۔ آج بھی ہمارے درمیان کچھ ایسے کم فہم کم علم ہمارا سادہ طبقہ، سادہ لوگ طبقہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ علی کا بادشاہ، یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، علی کا بادشاہ، بڑے شوق سے، کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بس ایسے شوق سے آپ کو جلاتے ہیں کہ علی کا بادشاہ، اسے جلا کے رکھو۔ یہ ہماری فکریہ ہے کہ آج بھی اس وقت بھی ہمارے درمیان ایسی عادتیں اور ایسی خرافات اور بدعات ہیں جو ماضی میں، جو عرب کے اس دور میں رہ چکی اور ہو چکی اور گزر چکی ہیں، اور کچھ ایسی خرافات جو ہندوستان کے اندر جو ہندوؤں کے عقیدوں میں تھی، آج بھی اس وقت وہ ہندوؤں والی وہ رسمیں، وہ رواج اور وہ خرافات اور وہ بدعات ہمارے درمیان یوں جوش مار رہی ہیں کہ ہم نے انہیں تو ختم نہیں کیا، بلکہ ان کے اندر تو ہم نے اضافہ کیا ہے، اور ان کے مقابلے میں جو ہمارا دین ہے اور دین کے شعائر اور دین کے جو ارکان ہیں، جو دین کے فرائض ہیں، واجبات ہیں اور سنن ہیں، آج ہم نے انہیں جو ہے وہ پیچھے کر دیا، انہیں ختم کر دیا، ان کی طرف ہماری توجہ نہیں، انہیں ہم مٹاتے جا رہے ہیں۔ اور وہ جو دشمن کی اور اغیار کی وہ عادتیں اور بالکل بے پہرا فضول وہ عادتیں جو ان کی ہیں، انہیں آج بھی ہم زندہ کیے ہوئے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ کہا ہے کہ صادر اور کہتا ہے کہ علی کے بادشاہ، ساتھ بیٹھنے والوں کو، رہنے والوں کو، اولاد کو یہ میسج دیتے ہیں کہ علی کا بادشاہ، اسے جلانا چاہیے، اسے بھڑکانا چاہیے، اسے جلتا رہنا چاہیے، یہ نہیں علی کا بادشاہ یہ سوال ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی بات کوئی نہیں، اٹھائیں قرآن مجید کو، اٹھائیں حدیث پاک کو، اٹھائیں، کسی جگہ پہ آگ کے جلانے کا کوئی اجر، کوئی ثواب کوئی ہے ہی۔ آج ایک ہماری ایک حوالے سے دنیا کے اوپر ایک نسبت، ایک حوالے سے آج اللہ کی رحمتوں میں سے ہمارے لیے ایک رحمت ہے کہ وہ پکانے کے لیے، ہمارے کھانے کے لیے، پکانے کے لیے وہ ہمیں کام دیتی ہے، یا اور ہماری ضروریات کو، لوہے کو پگھلانے کے لیے، اور جو اس وقت کی ضروریات ہیں اس کو جو ہے پورا کرنے کے لیے ہمارے لیے آپ کی رحمت ہے۔ اگر یہ ایک حد تک ہو اور جب یہ اس حد سے گزرتی ہے تو یہی رحمت جو ہے پھر ہمارے لیے رحمت مند ہے۔ تو اس لیے اس آپ کے ساتھ جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ان کی نسبت، ان کا کوئی تعلق بنا کے کہ آپ کو آپ کے ساتھ پیار تھا، یا آپ دھواں لگاتے تھے، آپ دھواں جلاتے تھے، آپ کو ہزارے بنا کے رکھتے تھے، تو اس لیے ہمیں آپ کو جلانا چاہیے۔ کوئی ضرورت نہ بھی ہو تو گھر کے اندر ایک نکر کے اوپر، ایک کوٹ کے اوپر ہم مچ لگا کے رکھیں، تو اس کی کوئی جو ہے ثبوت ضرور بالکل دین کے اندر نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ جب بھی آگ دیکھے نا، آگ کو بجھانے والی ہوتی ہے، آگ کو بجھایا کریں، جو ضرورت سے زیادہ ہو، جو ضرورت سے سائڈ پہ ہو، اس آگ کو بجھانا چاہیے، آگ کو جلانا نہیں چاہیے۔ تو اس لیے ذکر میں بات آئی تو میں ذرا ذکر کرنے لگا، وہ فارس کا جو آتش کدا تھا، وہ جیسے ہی حضور کی آمد ہوئی ہے وہ عالم فرمائش ہے، بالکل متصم ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ دریائے ساوا جو بڑی حماقی کے ساتھ، توہیانیوں کے ساتھ دریائے ساوا چل رہا ہے،
اور جیسے حضور کی آمد ہوئی ہے یہ دریا بھی خشک ہو گیا۔ اس وقت وہ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ہو کیا گیا؟ مالدار گر گئے، کیڑے گر گئے، آتش فضا بجھ گیا، یہ دریا سارا خشک ہو گیا، ہو کیا گیا؟ یہ ہو کیا گیا؟ ابھی یہ حیرانیاں اور پریشانیاں تھیں، ادھر آمنہ کے لال جلوہ افروز ہو گئے۔ اور آپ کے دادا جان نے آپ کو گود میں اٹھائے ہوئے جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اٹھا کے بیت اللہ شریف میں تشریف لے آئے۔ جب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے، تو حضور کا نام بھی یہ سب سے پہلا یہ دنیا میں نام و نامی اسم گرامی اسم محمد، یہ سب سے پہلا حضور کا نام ہے۔ تو پھر جب آپ کے دادا جان نے فرمایا نا کہ اس میرے صاحبزادے کا نام محمد ہے، تو سننے والے جو ہے وہ حیران ہو گئے اور انہوں نے پوچھا اس نام کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تعریف والا، سب سے زیادہ تعریف والا۔ اور پھر وہ نام اور پھر وہ ہستی، پھر جب بیت اللہ شریف جلوہ افروز ہوئے اور پھر جب وہ وہاں سے آپ کا وہ سفر زندگی جب آپ کا وہ شروع ہوا، پھر پھیلتے گئے، پھر چلتے گئے، پھر بڑھتے 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 یہ سلسلہ چلتے چلتے پھر ابھی اظہار نبوت نہیں فرمایا، یہاں سے لے کے 40 سال تک آپ نے اظہار نبوت نہیں فرمایا۔ اس 40 سالہ جو عرصہ ہے اس کے اندر حضور نے اپنا وہ بچپن، وہ لڑکپن، وہ جوانی کہ وہ انوار اور وہ جوہر دکھائے امت کو کہ پھر اپنے تو اپنے ہیں نا، بیگانے بھی ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، بیگانے بھی ماننے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ حضور نے پھر بھیڑوں کو چلایا، بھیڑوں بکریوں کو چلایا، اپنے ہاتھوں سے کپڑوں کو سیجا، اپنے ہاتھوں سے جوتوں کو پیوند لگائے، حضور نے اپنے ہاتھوں سے حضور نے تجارت فرمائی ہے۔ اور پھر غلہ لے کے آپ روانہ ہوتے ہیں، کافروں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ 40 سال کا جو عرصہ ہے، اس عرصے کے اندر جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جس عالم میں، جس شعبے میں حضور کو دیکھتے ہیں تو وہ آگوش پرندان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہستی ہے کون؟ یہ ہے کون؟ اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر جب 40 سال کا عرصہ پورا ہوا تو فاران کی چوٹی کے اوپر اللہ کے محبوب چڑھ جاتے ہیں، اور چڑھ کے حضور نے لوگوں کو بلایا اور بلا کے وہ یوں ایک نشان کے حوالے سے آپ نے جب لہرایا نا، ایک کپڑا لہرایا اور لوگ جمع ہو گئے، اور حضور نے فرمایا لوگوں بتاؤ اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے دوسری کنارے سے طرف سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو بتاؤ تم کیا کرو گے؟ سبھی نے بجٹ جمع ہو کے سب نے جواب دیا، اے محمد بن عبداللہ، آپ نے 40 سالوں کے اندر جیسے آپ کی سچی بات سنی نا، ویسے کسی اور سے سچ نہیں سنا۔ جیسے آپ کا عہد ہم نے دیکھا ہے، وعدہ دیکھا ہے، ہم نے ایسا عہد و پیمان کسی اور کا نہیں دیکھا۔ جیسی امانت، دیانت، شرافت، لیاقت جیسی آپ سے دیکھی ہے، پائی ہے، ویسے ہم نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ ہاں آپ فرمائیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، آپ جو کہیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے انہیں فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا کہ آج سے بھی سن لو، میرا اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور فرمایا میں اللہ کا نبی اور رسول تمہارے درمیان میں موجود ہوں۔ یہاں سے پھر حضور نے دعوت التبلیغ کا پھر آپ نے وہ سلسلہ شروع فرمایا۔ عرب کا وہ پرانے کا ماحول جو تھا، جب اس میں آپ نے مقرر درجہ فرمایا اور جب لوگوں کو دعوت دی، جب پھر لوگ آپ کے پاس آنا شروع کیا انہوں نے، اور پھر جمع ہوتے ہیں اور پھر حضور کے پاس بیٹھتے ہیں، اور یہ پھر سلسلہ تبلیغ جب شروع ہوتا ہے
تو صحابہ دستے بنا کے یوں جھرمٹ بنا کے تو بیٹھا کرتے تھے اور بیٹھ کے اس بات کا اعتراف کرتے تھے. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیا مبارکہ ابتدا میں پڑھی لقد من اللہ علی المؤمنین اس بات سے عظیم رسولہ، اور بے شک اللہ کے رسول نے بہت بڑا احسان کیا ہے مومنوں کے اوپر اپنا رسول بھیج کے. اور اس بات کا اعتراف پھر صحابہ بیٹھتے اور بیٹھ کے وہ حضور کے سامنے آ کے گواہی دیتے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا ماضی ایسا گزرا، ہماری پچھلی زندگی ایسے گزری، اور کبھی ان کی بات کو سن کے اللہ کے محبوب رو پڑتے ہیں، اشکبار ہوتے ہیں، روتے ہوتے ان کی باتوں کو، ان کے قصوں کو، ان کی کہانیوں کو سن کے حضور رونا شروع کر دیتے ہیں. اور کبھی حضور ان کی باتوں کو، ان کی ذوق عقیدگیوں کو ان کو دیکھ کے کبھی حضور ہنسنا شروع کروا دیتے ہیں، تبسم فرماتے ہوئے. ایسے یوں صحابہ بیٹھ کے اور پھر صحابہ اعتراف کرتے کہ یا رسول اللہ یہ واقعی اللہ رب العزت کا ہماری ذاتوں پہ بہت بڑا احسان ہے جو آپ جیسا نبی اور رسول ہمارے درمیان میں بھیجا ہے. اور عرض کرتے یا رسول اللہ آپ سے پہلے ہم اپنے رب سے یوں ناآشنا تھے اور یوں بے پہنا تھے، ہمیں اور تو اور ہمیں اپنے رب کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا رب ہے کون. یہ فیض ہے رضا سارا ہی احمد پاک کا، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کو ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں تھا. صحابہ بیٹھتے اور اپنی آپ بیتیاں صحابہ سناتے ہیں کہ ہم نے یوں بھی کیا، ہم نے یوں بھی کیا، ہم نے یوں بھی کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا رب کون ہے. تو حضور تشریف لا کے حضور نے امت کو اور بالخصوص صحابہ کو حضور نے جو پاس بیٹھنے والے تھے انہیں اغیار سے اٹھا کے ہٹا کے، دشمنوں سے ہٹا کے، غیر خداؤں سے ہٹا کے اپنے حقیقی رب سے ملا دیا. یہ فلسفہ، یہ حکمت ہے آمد مصطفیٰ کی، جو کہ ماہ ربیع الاول شریف کی پہلے دن ہے، جو کہ آج ہماری ابتدا ہے. تو آج سب سے بہترین موضوع یہی ہے کہ آمد مصطفیٰ، اس آمد مصطفیٰ کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے، حضور آئے کیوں ہیں. تو میرے عزیز و ساتھیو بھائیو، یہ حکمت اور اس کا فلسفہ فقط یہی ہے کہ حضور کے جلوہ افروز میں اس کو اگر دو لفظوں میں اس مختصر سی عبارت کے اندر اگر تعبیر کیا جائے تو اس کا جواب صرف یہ بنتا ہے کہ اللہ کے محبوب لوگوں کو غیروں سے ہٹا کے اپنے رب سے ملانے کے لیے آئے. اور جب پھر اللہ کے محبوب نے اپنے صحابہ کو اپنے رب سے ملایا نا، تو صحابہ پھر اپنے رب سے یوں آشنا ہوئے، یوں واقف ہوئے اور یوں پیار کی پیگیں پڑی ہیں صحابہ کی، اپنے رب سے یوں محبت اور یوں عشق کیا ہے کہ پھر صحابہ کی نظروں میں کوئی اور جچا نہیں. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ویسا نہیں کوئی. صحابہ کے دلوں میں اللہ کے محبوب نے اپنے رب الجلال کی محبت یوں ڈالا ہے کہ پھر کسی صحابی کے دل میں کوئی اور چاہت اور امید پیدا ہوئی ہی نہیں ہے. پھر ہر وقت رب رب اور ہر وقت اللہ اللہ کی سزائیں جو ہیں یہ گونج اٹھتی ہے. حضور نے یوں صحابہ کو اللہ کی محبت کے وہ درس اور وہ عقیدہ یوں مضبوط کیا ہے اور وہ یوں راسخ فرمایا ہے کہ صحابہ کے دلوں میں اپنے رب کی محبت کے سوا اور کچھ تھا ہی نہیں، صرف اپنے رب کی محبت ہے بس. عقیدہ توحید سے یوں آشنا فرمایا کہ پھر اور نظروں میں کوئی اور چڑھ گئی. اور پھر یوں معاملات کی جو دنیا معاملات میں یوں سمجھائیں، یوں قدریں دیے، باپ کا مقام، ماں کا مقام، بیوی کا مقام، بیٹی کا مقام، یوں ان کے دلوں میں ناصر فرمایا کہ پھر ہر وقت یا اللہ کی محبت ہے یا جس سے محبت ہے وہ بھی اللہ کے لیے محبت ہے. تو یہ حضور کی آمد کا مقصد ہے جس لیے حضور جلوہ افروز میں میرے عزیزوں سائنوں بھائیوں آج کے خطبہ کی بشارت سے میں آپ کو یہی پیغام دوں گا کہ حضور کی آمد کے مقصد کو پہچانو، اس کے اوپر غور کرو کہ حضور آئے کس لیے، حضور آئے کس لیے.
جیسے آج میں لوگوں کا، بڑوں کا، یہ بڑا سرمایہ داروں کا، بڑے مافیا کا جو آج ہمیں نظر آئے نا، ذخیرہ دوزی، غرور، تکبر، گھمنڈ، یہ حالات کی طرف ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ آج تو ان کے مقابلے میں ابھی تک تو ہم امن میں ہیں۔ اگر ان کا وہ بہت دیکھا جائے نا، جب حضور کروا فروز ہوئے ان کے مقابلے میں تو آج کچھ نہیں ہے، آج تو کچھ نہیں۔ اور اتنے وزن اور بوجھ اور مصیبتوں سے گزر کر اللہ کے محبوب نے تبلیغ فرمائی ہے اور پیغام دیا ہے اور لوگوں کو یوں جوڑا ہے، ان کو یوں محبت دی ہے کہ پھر وہ آپس میں سیسا پلائی دیوار کی طرح بن گئے۔ تو آج بھی جو حضور کی جلوہ افروزی کو یاد کریں، حضور کی آمد کو یاد کریں، فقط جماعت میں یا محفلوں کے اندر آ کر صرف خطیب کی جو ہے اس کی باتوں کو سننا، اسے داد دینا، یا فقط نعرے مار کے اور نمک کھا کے اٹھ جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج ہم اس لیے ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے اکابر کو، اپنے اسلاف کو، اپنے مبلغین اور اپنے آئمہ سے آج ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جو دین سے جتنا زیادہ قریب ہے اس کے ساتھ جڑو، اس کے ساتھ جڑو، اس کے ساتھ رشتہ ناطہ محبت کا قائم کرو اور بیٹھ کے دین کے بارے میں حاصل کرو، دین کو سمجھو۔ دین محنت اور مشقت مانگتا ہے، دین کے لیے نکلو، دین کو پڑھو، دین کو سمجھو۔ سارا کچھ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ فقط دین کے حوالے سے، اگر دین بیچ میں نہ ہو تو ہر طرف خزاں ہی خزاں ہے۔ یہ ساری بات جو ہے نا یہ دین کی نسبت سے، اور یہ دین اللہ کے محبوب نے اور بہت ساری قربانیاں دے کے اللہ کے محبوب نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اس لیے اپنی محفلوں کو ستھرا رکھیں، اپنی محفلوں کو پورا کرنا ہوگا، فقط گلوکاروں کو اور ایسے جو سبق سلو نعت خوان ہیں، ایسے نعت خوانوں کو بلا کے انہیں وقت دے کے، انہیں پیسہ دے کے انہیں سننے کا کوئی فائدہ نہیں، اور سن کے بعد ساری رات گزر جاتی ہے اور یوں ہی اپنے دامن جھاڑ کے نکل جاتے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں۔ جماعت میں آئے یا اپنے محافل میں آئے تو اپنے مقررین، اپنے خطباء کے کلمات کو، مواعظ کو سنو اور سمجھو کہ وہ مواعظ کہتے کیا ہے، خطابات جو انہوں نے کیا ہے وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو میری اور تمام جو ہمارے علماء دین اور یہ طبقہ علماء جتنا ہے اور جتنے اہل اللہ اور جتنے شعراء، جتنے شعراء، سب کا مشن کا مقصد سب کا ایک ہی ہے، سب کے سب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہمیں دعوت دے رہے، ہمیں بلا رہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کی رونق کریں، اور دوسرا یہ کہ اپنی محفلوں کو صاف ستھرا کریں، اس کے اندر کسی ایسے غیر جانبدار جو دین سے دور ہو، جو دین کے شعار سے دور ہو، کبھی ان کے قریب نہ جائیں، کبھی ان کو اپنی محفلوں میں نہ لے دیں، اور ان کے ذریعے جو ہے ان کے جو اپنا ایک کلچر، اپنی جو ان کی ثقافت اور جو اپنا انہوں نے اپنا من مانی کا جو کچھ آج بسا رکھا ہے اس کو عام نہ ہونے دیں۔ انہی فکروں کی وجہ سے آج دین کے اندر بیزاری وہ شروع ہو چکی ہے، وہ اتنے فتنے آ گئے، جیسے میں نے عرض کرنا تھا کہ وہ ہندوؤں کی وہ رسم رواج اور ان کی خرافات آج ہم نے دین میں ہم نے شروع کی ہے، وہ خرافات ہم نے اتنی رکھی ہیں کہ ہمارا اصلی دین چھوٹی کر گئے اور ان کی بنا ہمارے پاس باقی رہے گی۔ تو اسی طرح محفلوں کے اندر بھی ہمیں چاہیے کہ وہ جو سفید کے اوپر وہ حضرات جو آتے آ رہے ہیں ان کا ذرا کی کھوج رکھیں، ان کا دھیان کریں، جو سفید کے محراب کے ممبر کے جو آل ہو اس بندے کو بلائیں، اس بندے کو بلائیں اور اس کو بلا کے اس کے مواعظ کو، اس کے واعظ و نصیحت کو سنیں، سماعت کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دیں اور اپنے خیالات کو اسی طرح جو ہے وہ بدلیں۔ ایسا ہو جیسے آج کل جو ماضی میں چند سالوں سے جیسے ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، محفلوں کا رنگ جو ہمارے سامنے جو پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ ساؤنڈ سسٹم کے اوپر نئی ایک دھن لگ جاتی، گانوں کی طرح، گیتوں کی طرح دھن لگا دی، اور بجائے اس کے کہ وہ ادب، وہ احترام اور وہ کوئی تقدس کا اور وہ کوئی پاکیزگی کا لحاظ رکھا جائے، اس کی بجائے نہ جانے کیا کیا ہو رہا
ہوتا ہے اور ہم یا تو نوٹ دے رہے ہوتے ہیں یا ہاتھ اٹھا کے ہم یوں جوڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین فکر کا نام ہے، دین فکر کا نام ہے۔ مطلب مقصد یہ کہ کوئی اگر بندہ ممبر پہ بیٹھا ہو، ایسی بات کرے، ایسی نصیحت کرے کہ سامعین سن کے ہمارا ہوش اور گوش ہو کے اس مبلغ کی، اس جو مقرر کی، اس خطیب کی بات کو سنیں، اور ایسا کلام ہونا چاہیے، ایسی بات ہونی چاہیے جو فقط اللہ اس کے رسول پر جو ہے محیط ہو، اور ان کی بات ہو، اور جو آخرت کی فکر پر محیط ہو، جس سے ہمارے دلوں کے اندر درد پیدا ہو، سوچ پیدا ہو، جس سے ہمیں اپنی گزری زندگی کے اوپر پشیمانی ہونی چاہیے، اور آنے والی زندگی کے اوپر ہمیں یہ غور و فکر ہو کہ آج کے بعد ہم عزم کر کے اٹھیں، ہم عہد کر کے جائیں کہ آج کے بعد ہمارے خطیب نے جو کچھ فرمایا قرآن و سنت کی روشنی میں، آج کے بعد ہمارا بس اسی کے اوپر ہمارا ہوگا، اس کے علاوہ ہم کبھی دائیں بائیں نہیں جائیں گے۔ تو یہ اس عہد کے ساتھ اپنے آپ مساجد میں جایا کریں، اور اسی عہد کے ساتھ آپ محفلوں میں بیٹھا کریں۔ رات میں ایک محفل کے اندر میں نے ایک چھوٹی سی بات کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہماری قرخانی یا ہماری دوسری محفلوں کے اندر اتنا ہجوم ہو جاتا ہے۔ یہ ہجوم کے لوگوں کو اکٹھا کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور کتنی اللہ نے توفیق دی محفل کروانے والوں کو، جو اتنا کھانا پکاتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں، اور پکوا کے آپ لوگوں کو مداوت دے کے بلاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ عوام کی مہربانی ہے کہ آپ اتنے آ رہے ہیں۔ لیکن جس لیے آپ آ رہے ہیں وہ تو کچھ لے کے جاؤ نا۔ محفلوں کے اندر کتنی رونقیں ہو جاتی ہیں، محفلوں کے اندر کتنی تعداد ہوتی ہے۔ اگر 200 400 500 1000 بندے کا مجمع آئے اور آ کے صرف لنگر کھا کے اس میں اٹھ جائے تو کیا فائدہ اس لنگر کا؟ اگر آپ ایک رات آپ ضائع کر رہے ہیں، صرف کر رہے ہیں، اور محفل میں آئے اور محفل کو آپ سن رہے تو کچھ لے کے تو جاؤ۔ کھانا تو آپ گھر بھی کھا لیتے ہیں، لیکن اگر آپ محفل میں گئے تو کچھ حاصل کر کے جاؤ۔ جو کچھ محفل سے سنیں وہ آ کے اپنے بیوی بچوں میں، اور آ کے اپنے بڑوں میں، اپنے دوستوں کے پاس آ کے ذکر کرو، انہیں وہ میسج پہنچاؤ، انہیں وہ میسج دو۔ اس مبارکہ میں جس ایک بندے کی نصیحت سے، جس ایک بندے کی کوشش سے، محنت سے، اگر کوئی ایک بندہ یہ راہ راست پہ آ گیا، یا اس بندے سے آگے سنتے میرے باپ کے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس ایک بندے کی نصیحت جہاں تک بھی پہنچی، اور جتنے اس نصیحت کو سن کے آئے، جن کی زندگی تبدیل ہوئی، اور جتنے دین کی طرف متوجہ اور راغب ہوئے، ان ساروں کا ثواب اللہ رب العزت اس نصیحت کرنے والے کو عطا فرمائے۔ تو لہٰذا جو ہے محفلیں ہماری بہت بڑی نعمتیں، اس لیے نعمتیں کہ محفلیں ہماری ایک بہترین دین کو پہنچانے کا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس ذریعہ کو ضائع نہ کریں، اسے توڑے نہ، اسے بکھیرے نہ، اس کی پاسداری کریں اور اس کی قدر کریں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ کہیں کوئی ایسا وقت نہ آ جائے کہ پھر محفل رکھی جائے اور کوئی بندہ اس میں نہ آئے۔ آج وقت ہے اس پرفکر دور میں کہ اپنی محفلوں کو پاک صاف کریں، ستھرا کریں، اور اس کے اندر جتنے مہمان بلا رہے ہیں وہ قرآن سے اور حدیث پاک سے صحیح آشنا اور واقف ہونا چاہیے، اس کی گفتگو کو سنو، اور سن کے جو ہے اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے، اور حضور کی آمد کے مقصد کو پانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔